السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا آخری حصہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم لوگ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے۔ یعنی اللہ نے دین اور ایمان کی جو توفیق دی ہے اسے یاد رکھو، اس کو سنبھال کے رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ فالف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تو تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ فاصبحتم بنعمتہ، تو اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر کے واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت یہ بیان فرمائی اور اسے یاد رکھنے کا حکم دیا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ نے فرمایا اور اللہ کی اس وقت کی نعمت یاد کرو جب تم یہ نعمت حاصل ہونے سے پہلے، یعنی اسلام سے پہلے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کا مال چھینتے تھے، قبیلوں سے دشمنی تھی، ایک ہی شہر کے رہنے والے آپس میں عداوت اور جنگ و جدال کا شکار تھے۔ الغرض بہت بری حالت تھی، اسلام سے قبل، ایمان سے پہلے بڑی بری حالت تھی۔ یہ وہ حالت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں عام تھی، جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا اور لوگ ایمان لے آئے، تو وہ اسلام کی بنیاد پر اکٹھے ہو گئے۔ ان کے دلوں میں ایمان کی وجہ سے محبت پیدا ہو گئی، وہ باہمی محبت اور مدد کے لحاظ سے فرد واحد کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، جوڑ دیا، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اس کی نعمت سے، اس کی مہربانی سے، اس کی انعام سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے، یعنی تم جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، صرف اتنی کسر رہ گئی تھی کہ تمہیں موت آ جائے اور تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، لیکن اللہ کتنا بڑا انعام ہے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ اکبر، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا، آگ سے بچا لیا۔
وہ اس طرح کہ تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں محمد الرسول اللہ پر ایمان نصیب فرما دیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، یعنی ان کی وضاحت اور تشریح کرتا ہے، اور تمہارے لیے حق و باطل اور ہدایت و گمراہی الگ الگ کر کے واضح کر دیتا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم حق کو پہچان کر اس پر عمل کر کے ہدایت پاؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے دلوں اور زبانوں کے ساتھ اس کی نعمت کو یاد کریں، زبان اور دل کے ساتھ اس کی نعمتوں کو یاد کریں، تاکہ ان میں شکر اور اللہ کی محبت کے جذبات پروان چڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فضل و احسانات سے نوازے. اللہ کی جو نعمت سب سے زیادہ ذکر کیے جانے کے قابل ہے وہ ہے اسلام کا شرف حاصل ہو جانے کی نعمت، اتباع رسول کی توفیق مل جانے کی نعمت، اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی موجودگی اور اختلاف و افتراق نہ ہونے کی نعمت. یعنی آدمی بندہ اختلاف انتشار سے بچ کر اتحاد کے پلیٹ فارم پر ہو، شریعت کے پلیٹ فارم پر ہو، تو یہ ایک نعمت ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کی تشریح میں لکھتے ہیں بلا شبہ کہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا ہے. کیونکہ دل جب جڑ گیا تو کیا ہے، اس میں الفت ہے، محبت ہے، آپسی بھائی چارگی ہے. لیکن جب یہ دل جدا ہو جائے تو ہر چیز خراب ہو جائے گی. تو دلوں کا جوڑنا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے امت محمدیہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نعمت کا تذکرہ فرمایا، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وہی وہ ذات ہے جس سے آپ کو اپنی مدد سے مضبوطی دی اور مومنوں کے ذریعے سے، اور ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی. مومنوں کے دلوں کے درمیان الفت محبت ڈال دی، دلوں کو جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے نبی سے؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ دلوں کو جوڑنے کے لیے پورا زمین بھر کا خزانہ آپ قربان کر دیں تو بھی دل جوڑنے والے نہیں تھے. یعنی آپ ساری چیزیں قربان کر دیں، سونا چاندی، پھل، کھیتی، جانور، سارے خزانے آپ ان پر لٹا دیں تو ان ساری دولتوں اور خزانوں کی وجہ سے دل جوڑنے والے نہیں تھے. دلوں کا بنانے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ جب تک دلوں کو نہ ملائے تو کوئی کسی کے دل کو نہیں ملا سکتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے دلوں کو جوڑ دیا ہے، اور اس دل کے جڑنے کے نتیجے میں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. المسلم اخو المسلم، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلے تو اللہ نے تقویٰ کا حکم دیا، تقویٰ کی تعلیم کے بعد اللہ کی رسی کو، شریعت کو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا، اور پھر اختلاف سے روکا. پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ دین اور شریعت کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. اور اس کو مضبوطی سے کب پکڑ سکتے ہیں؟ جب دین اور شریعت کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے. اللہ نے اس کو اس اینگل سے سمجھایا، اس زاویے سے بتایا. کہا اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، توحید کی نعمت. کہ یہ توحید تمہارے پاس آ گئی، اسلام تم نے قبول کر لیا. تم جس سے برسوں لڑ رہے تھے، اوس اور خزرج کی لڑائیاں کتنی تاریخی ہے
کہ ایک ایک بات کی وجہ سے برس سہا برس قبائلی لوگ آپس میں سر پھٹبول کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے، جانوں جان و مال کی تباہی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم آپس میں دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا. تو اس اسلام کی نعمت کو یاد کرو، اس اسلام کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تم مسلمان بنایا، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. لہذا کبھی اسلام کو فراموش مت کرنا، اسلام کو یاد رکھنا، اسلام کو بھولنا نہیں، اسلام کو چھوڑنا نہیں، اسلام کو مضبوطی سے یاد رکھنا، مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کو برابر اس نعمت کو ہمیشہ ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھنا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، توحید کتنی بڑی نعمت ہے کہ توحید منتشر لوگوں کو جوڑ دیا، بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا، جن کے تعلق سے دشمنیاں تھیں، نفرتیں تھیں، عداوتیں تھیں، خون خرابے ہوتے تھے، تعلقات خراب ہوتے تھے، جنگ و جدال ہوتے تھے، توحید نے سب کو لا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا. آج توحید کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختلافی بات ہو رہی ہے، یہ تو اختلاف کر رہا ہے. توحید ہی وہ نعمت ہے، توحید ہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں بڑے سے بڑے لوگوں کو اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا گیا. بلال حبشی کو دیکھ لیجیے، بلال حبشی کو دیکھ لیجیے، خباب بن ارد کو دیکھ لیجیے، عمار بن یاسر کو دیکھ لیجیے، اور ادھر ابو بکر صدیق کو دیکھ لیجیے، عثمان غنی کو دیکھ لیجیے. بڑے سے بڑے صحابہ کرام، چھوٹے سے چھوٹے مال کے اعتبار سے، عہدہ و منصب کے اعتبار سے، یا پھر قبائل کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا. ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یعنی سب لوگ کیا ہے، چھوٹے بڑے، اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں، بھید بھاؤ کا کوئی تصور نہیں. یہ توحید پیش کرتا ہے. یہ پلیٹ فارم صرف آپ کو توحید کے اندر ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے. تو یہ ایسی نعمت ہے جسے بار بار یاد کرنا چاہیے. یہ ایسی نعمت ہے جس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے، تاکہ آدمی کو نعمت اسلام کی قدر محسوس ہو، اس کی قدر کرے، اس کا احترام بجا لائے. اور اللہ نے آخر میں فرمایا کہ دیکھو تمہاری حالت کیا تھی اسلام سے قبل، تم جہنم کے کگار پر پہنچ چکے تھے، تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، اور قریب تھا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو بچا لیا، تم کو اسلام کی نعمت دے دی. تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کا انعام اور احسان تسلیم کرو. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. تو ہمارے دین اور شریعت کیا ہے، بالکل واضح ہے. اللہ رب العالمین نے دین کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. ہدایت واضح ہے. دین اور شریعت اور کتاب و سنت کے لیے نئی نئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئی چیز کی ایجاد کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے اس میں اضافہ کیا جائے. اللہ نے دین کو واضح کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اور تشریح بیان کر دی ہے. بس اس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے. اس کے مطابق چلیں گے تو ہدایت پر رہیں گے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی تشریح اور تفسیر چھوڑ کر کے اپنی منمانی تفسیر بیان کریں گے اور اپنے پسند اور اپنی چاہت کے مطابق چلیں گے تو پھر یہ اہل ہوا کا طریقہ ہوگا، بدعتیوں کا طریقہ ہوگا، باغیوں کا طریقہ ہوگا. اللہ اور اس کے رسول نے آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے، تشریح اور تفسیر بیان کر دی ہے. اس کے مطابق چلیں گے اور منہج سلف کے مطابق رہیں گے تو ہدایت پر رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.